بہت بہت آپ کو شکر ہے بانی سر جل گئے. مطلب میں دل آپ نے بالکل باغ باغ کر دیا. دلوں کو آپ نے جو زنگ ہلکا سے لگ جاتا ہے اکثر کبھی کبھی انسان مادی زندگی میں مادی پرست اتنا ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے جو زنگوں کی پرت اس قلب پہ چڑھ جاتا ہے, آج آپ نے اس کو پرت کو پھر سے ہٹایا اور دل کو پھر سے زندہ کیا. اور میں شمس الرحمان فاروقی صاحب کی رہائش پر بنگلے پر ایک پروگرام تھا بہت پہلے جو ہے ان کے حیات سے بھی کچھ عرصے پہلے اور پہلے تو جب مطلب وہ سخت علیل نہیں تھے جی اپنی وہ انٹلیکچوئل لائف میں انٹلیکچوئل ورلڈ میں ان کا مومنٹ تھا نا جانا بہت اور یہ بات دراصل وہ حوصلہ افزائی بھی بہت کرتے تھے. جی اچھا یہ بات میں آپ کو ریممبر کر دوں, یاد دلا دوں, یاد دہانی کے لیے جی کہ ایک 2011 یا 12 میں ندوے کا پروگرام ہوا تھا حضرت مولانا محمد احمد صاحب 2010 میں اس میں بھی فاروقی صاحب تشریف لائے تھے, کاظمی صاحب بھی تھے, سبھی لوگ جی کاظمی صاحب بھی تھے, اور گلوبل پرسنالٹیز بھی تھی, بہت کے لوگ تھے, راجہ صاحب وغیرہ بھی تھے. جی اور اس پروگرام کو دیکھا جائے تو در حقیقت وہ ہم ہی لوگوں کا وہ شاید اس پروگرام کو بھی ہم نے کہیں نظم کیا ہے. آپ نے کیا ہے. شمس الرحمان فاروقی صاحب نے حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عرفان محبت میں بہت کتابوں کو طویل کمپیریزن کیا ہے, تبصرہ لکھا ہے, تبصرہ جو انہوں نے کیا ہے. اور وہ انہوں نے اس اسٹیج سے یہ کہا تھا کہ حضرت مولانا کی خانقاہ میں گاہے بگاہے اکثر میں بھی شرکت کرتا تھا, حاضری دیتا تھا, آتے تھے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے اہم بات جو کہی کہ حضرت مولانا کے اشعار حضرت مولانا رومی سے ان کی مناظرت کری, ان کا کمپیریزن کیا کہ جو خصوصیات, جو روحانیات, جو خاصیت اور جو انٹرنیشنل اس کے اندر ویژن تھا وہ مولانا محمد احمد صاحب کے عاشقانہ اشعار میں میں محسوس کرتا ہوں. بالکل چونکہ وہ پاکستان میں بھی ان کو نشان امتیاز ملا تھا, بر صغیر میں تمام اردو زبان فاروقی صاحب بالکل جہاں جو, اور آج ان کے انتقال کر جانے کے بعد ہندوستان ہی نہیں, بر صغیر ہی نہیں بلکہ مڈل ایسٹ میں اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی جو اردو انسٹیٹیوشنز ہیں, اردو یونیورسٹیز ہیں, اردو اکیڈمیز ہیں, وہاں پر ان کے رسالے, ان کا لٹریچر, ان کی چیزوں کو سبجیکٹو اسٹڈی کرایا جا رہا ہے, وہ پروفیسر ریسرچ کرایا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو اگر وہ آپ کے پاس اس وقت نظم ہو بالکل ارے میرے لیے یا آپ نے پھر سے اس کو 8 سے 10 سال کے بعد موقع ملے گا آپ کی زبانی میں. میں تو بڑا ڈر گیا تھا کہ آپ پتہ نہیں کیا فرمائش کریں گے, اور مجھے امتحان میں ڈال دیا تھا آپ نے, مگر یہ کہ نہیں, میں نے سوچا کہ پتہ نہیں آپ کیا کہہ دیں اور میں وہ پوری نہ کر پاؤں وہ خواہش. میں تو آپ کے تمام پروگراموں میں اکثر آتا جاتا ہوں, جب سپریم کورٹ کے جسٹس کے ساتھ میں آپ کا اسٹیج پہ آپ کے ساتھ میں بیٹھنا اٹھنا, تمام مشورات, جیسے سدھیر اگروال صاحب نے کہا ارے ان کو تو پہچان گیا. جی بالکل کہا تھا آپ کو. میں بتا دوں یہاں پہ ایک بات کہ فاروقی صاحب کو ان کی ایک ناول تھی کئی چاند سرے آسماں, اس پہ امریکہ نے ان کو $50,000 کا انعام بھی دیا تھا. وہ پیپر میں بھی ہے, سب چیزیں نیٹ پر گوگل پہ. بڑی نسبت تھی حضرت فاروقی سے, اور اتفاق سے یہ ہے کہ 25 دسمبر 2020 کو ان کا انتقال ہوا, اور 2020 یا 21 غالباً, اور جمعے کا دن تھا. دہلی سے وہ الہ آباد آئے تھے, اور میں انتقال پہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اور اسٹیٹ کو, چونکہ وہ ایک تو IAS بھی تھے اور دوسرے ساتھ ساتھ کی وہ ان کو بڑے اعزاز حاصل تھے, تو ان کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا تھا, اور ان کی مٹی میں ایک مجسٹریٹ بھی ساتھ میں تھا. جی آخری ایک بات میں یہاں پہ عرض کر دوں, جمعے کا دن فاروقی صاحب کا بھی انتقال جمعے کا دن ہی ہوا ہے, اور آپ کی اہلیہ جمیلہ فاروقی صاحب کا بھی انتقال جمعے کو ہی ہوا. دراصل اس نظم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہ نظم 2 حصے میں ہے, تصویر کا پہلا رخ اور تصویر کا دوسرا رخ. تو تصویر کے دونوں رخ سے ہم نے یہ بنایا ہے. پہلے حصے میں تصویر کے پہلا رخ, اس نظم کے حصے میں عالمی منظرنامہ ہے تباہی کا, کہ کس طرح سے مظالم اس وقت عالمی حکمران کر رہے ہیں,
دوسرے حصے میں جب کل انشاءاللہ ہم غالب ہوں گے تو کیا منظر ہوگا، ایک طرح سے اس کو پیش گوئی بھی سمجھ لیجئے۔ تو یہ بالکل عقیدت سے لکھی گئی ہے، ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے جس کا اظہار میں نے کیا ہے، اور ہمارے خیال سے کچھ سامعین ہمارے جا بھی چکے ہیں اور کچھ کا آپ گھر میں ہمارے تشریف لائے تو وہ ہاں، تو اس طرح سے گھر کا پیغام میں بھی آپ نے ایک دم بالکل اچھا کر دیا، اور اب تک کئی کلام ہو گئے۔ تو دیکھیے سالم صاحب، تصویر کا پہلا رخ دیکھیے کس طرح سے اشعار ہوتے ہیں کہ جب فضا میں اڑے بالوں پر جل گئے، جب فضا میں اڑے بالوں پر جل گئے، گھر کی جانب جو پلٹے تو گھر جل گئے۔ جب فضا میں اڑے بالوں پر جل گئے، گھر کی جانب جو پلٹے تو گھر جل گئے، اس کی آتش نظر سارے عالم پہ ہے، جس طرف اٹھ گئی گھر کے گھر جل گئے۔ یہ تباہی نامہ لکھ رہا ہوں۔ اب بر اعظم میں اڑتی ہے چنگاریاں، کوہ بالا جلے بحر و بر جل گئے، اس کی شعلہ فشانی جہاں بھر میں ہے، اس کی برقے تپاں سے حجر جل گئے۔ کیا بتاؤں تمہیں کیا جلا کیا بچا، کیا جلا کیا بچا، کیا بتاؤں تمہیں کیا جلا کیا بچا، دست و صحرا جلے خشک و تر جل گئے، آب سارے جلے وادیاں جل گئیں، جگمگاتے ہوئے کوہ تر جل گئے، برق رفتار چنگاریاں جو چلی محو پرواز چڑیوں کے پر جل گئے، ننھے ننھے سے پودوں پہ بجلی گری، سر پہ سایہ تھا جن سے شجر جل گئے، برق رفتار چنگاریاں جو چلی محو پرواز چڑیوں کے پر جل گئے، ننھے ننھے سے پودوں پہ بجلی گری، سر پہ سایہ تھا جن سے شجر جل گئے، برگے گل جل گئے، برگے گل جل گئے۔ شاعر اشارے میں بات کرتا ہے، میں سمجھ گیا یہ عالمی تباہی کا منظرنامہ پیش کیا ہے۔ شاعری کچھ اپنے تقاضے رکھتی ہے، اس تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اشارے میں بات ہو رہی ہے کہ برگ ننھے ننھے سے پودوں پہ بجلی گری، سر پہ سایہ تھا جن سے شجر جل گئے، برگ گل جل گئے، برگ گل جل گئے، روئے لالا جلے، برگ گل جل گئے، روئے لالا جلے، باغ احمر کے سب نیلو فر جل گئے، باغ احمر کے سب نیلو فر جل گئے، تاریخ میں اس کو پرو دیا، دل سلگتا ہے منظر کشی کیا کروں، دل سلگتا ہے منظر کشی کیا کروں، دل سلگتا ہے منظر کشی کیا کروں، بوڑھی آنکھوں کے نور نظر جل گئے، دل سلگتا ہے منظر کشی کیا کروں، بوڑھی آنکھوں کے نور نظر جل گئے، عہد پیری میں وہ تھر تھراتے بدن، عہد پیری میں وہ تھر تھراتے بدن، جن کے کاندھوں پہ تھے منحصر جل گئے، جن کے کاندھوں پہ تھے منحصر جل گئے، کتنے ماں باپ تو ایسے بھی تھے دوستوں، کتنے ماں باپ ایسے بھی تھے دوستوں، سامنے جن کے ان کے پسر جل گئے، سامنے ان کے جن کے ان کے پسر جل گئے، اور سرخ نیزوں پہ لاکھوں کے سر جل گئے۔ کیا بات ہے، تاریخ سالم صاحب، ملکوں کی کہ سرخ نیزوں پہ لاکھوں کے سر جل گئے، جانے کتنوں کے لختے جگر جل گئے، اب پاک بازوں کے عریاں بدن پہ ستم، قید خانوں میں جن کے سطر جل گئے۔ بہت خوب صاحب، وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا جب قید خانوں میں ان کو ڈال دیا گیا تھا اور ان کو برہنہ کر دیا گیا تھا، اور ان کو سرخ نیزوں پہ لاکھوں کے سر جل گئے، جانے کتنوں کے لختے جگر جل گئے، اور راہ حق کے لیے جو جیالے چلے،
راہ حق کو لیے جو جیالے چلے مسکراتے ہوئے بے خطر جل گئے. کیا کرنا ہے اللہ سے محبت. اور یہ شعر دیکھیے گا شاید آنکھ میں آنسو آ جائے کہ ننھے بچوں کی آنکھوں میں ننھے بچوں کی آنکھوں میں ننھے بچوں کی آنکھوں میں مایوسیاں. ننھے بچوں کے آنکھوں میں مایوسیاں. ننھے بچوں کی آنکھوں میں مایوسیاں عہد طفلی میں جن کے پدر جل گئے. کیا کہنا ہے. بہت ہی کھینچ دیا آپ نے پورے منظر کو. کلاسیکل آپ نے اشعار کہے یہ سب. بہت سالم صاحب ماشاءاللہ بہت بہت کہ ننھے بچوں کی آنکھوں میں مایوسیاں عہد طفلی میں جن کے پدر جل گئے. وہ حرم والیاں کیسی رسوا ہوئی. وہ حرم والیاں کیسے رسوا ہوئی. جن کی انگلی کے پوروں کو بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. وہ حرم والیاں کیسی رسوا ہوئی ان کے دامن میں جو تھے گوہر جل گئے. بہت خوب. تاریخ. وہ حرم والیاں کیسی رسوا ہوئی ان کے دامن میں جو تھے گوہر جل گئے. راہ دل میں رنگے حنا کی امنگیں لیے. دل میں رنگے حنا کی امنگیں لیے نازنینوں کے خوابی سفر جل گئے. بہت خوب. نازنینوں کے خوابی سفر جل گئے. تیرے ولیوں کے پڑتے تھے جن پہ قدم. بغداد کی وہ راستے جس پہ اس نے میزائلیں مارا تھا ہے نا. تیرے ولیوں کے پڑتے تھے جن پہ قدم. ہائے افسوس وہ رہ گزر جل گئے. ہائے افسوس وہ رہ گزر جل گئے. اور اس کی سازش سے ملکوں کے ٹکڑے ہوئے. شعر دیکھیے گا. شعر کہنا کیا چاہتا ہوں ہے نا. اشارے میں دیکھیے گا شعر کہا ہے. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اگر ایک ایک شعر تاریخ کی اور ظلم کی عکاسی نہ کر رہا ہو. اس کی سازش سے ملکوں کے ٹکڑے ہوئے جانے کتنے بہادر ظفر جل گئے. بہت عمدہ. اس کی سازش سے ملکوں کے ٹکڑے ہوئے جانے کتنے بہادر ظفر جل گئے. ہائے شاہد یہ وہ دور ہے ایٹمی. ہائے شاہد یہ وہ دور ہے ایٹمی جس میں اوصاف حسن بشر جل گئے. ہائے شاہد یہ وہ دور ہے ملت کے پاس ہماری تاریخ ہی تو ختم کر دی گئی ہے جس میں اوصاف بہت عمدہ صاحب. حسن بشر جل گئے. حارث صاحب یہ تھا منظرنامہ تباہی کا جو اس وقت سارے عالم میں چھایا ہوا ہے. جی خاص کر کے مسلم خطوں میں. اب ہم آپ کو چند اشعار تصویر کے دوسرے رخ کا سناتے ہیں. جب کل ہم انشاءاللہ غالب ہوں گے انشاءاللہ تو کیا منظرنامہ ہوگا. امید ہے اللہ کی ذات سے. مایوس ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. ایمان والا حکمت عملی سے کام لیتا ہے نا. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر. جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. مجال کسی نے کہا تھا. اب دیکھیے جب یہ دوسرا حصہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اب آپ تصور کیجئے کہ جب ہم غالب ہوں گے عالمی سطح پر تو کیا منظرنامہ ہوگا. چند اشعار حارث صاحب سالم صاحب. شکر ہے آج بانی سر جل گئے. شکر ہے آج بانی سر جل گئے. شکر ہے آج بانی سر جل گئے. جو جلاتے تھے گھر وہ سرر جل گئے. جو جلاتے تھے گھر وہ سرر جل گئے. ایک خبر یہ بھی آئے گی. یہ بھی آئے گی اخبار میں. سالم صاحب سنیے گا شعر. شکر ہے آج بانی سر جل گئے. جو جلاتے تھے گھر وہ سرر جل گئے. ایک خبر یہ بھی. یہ شعر دیکھیے گا کتنی سلیقے سے پیش کیا ہے. ایک خبر یہ بھی آئے گی اخبار میں. ایک خبر یہ بھی آئے گی اخبار میں. ورلڈ کے سارے پاور سپر جل گئے. یہ ہوپ فل ہے امیدوں سے بھرا ہوا نظریہ. دیکھیے
जुमलों का इस्तेमाल देखिए, लफ्जों का मैंने बहुत है ना, सुना, मैंने तो कंपोजिंग ऑफ वर्ड्स देखिए। मैं तो इस अशार पे उसी दिन गर्विदा हो गया था। जिस दिन आपने सुना जिस था, दिन मैंने सुना हाँ था। वो वाक्य हमारा करीब मौका नहीं 8-10 मिला। साल पहले का वाक्य है कि शुक्र है आज बानिए सर जल गए, जो जलाते थे घर वो सरर जल गए। एक खबर ये भी आएगी अखबार में, वर्ल्ड के सारे पावर सुपर जल गए। नारे नमरूद है फिर खलील आ गए, नारे नमरूद है फिर खलील आ गए, सर्द सोले हुए 16 घर जल गए। घर जल गया। वाह, सर्द सोले हुए 16 घर जल गए। एक असाए कलीमी जो जाहिर हुआ, जाहिर हुआ। एक असाए बहुत उम्दा था, बहुत सारे कलीमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हजरत वाक़े मूसा- से यहाँ जोड़ते हैं। जी, एक असाए कलीमी जो जाहिर हुआ, मसनुई अजदहे बेजरर जल गए। जल गया। वाह, वाह, बहुत उम्दा। क्या बहुत कहने उम्दा। साहब, आपने तो बिल्कुल इस्लाम की रूह को ताज़ा ये तो कर दिया। आप- तारीख का वाकया है, तालीम तारीख है। तारीख तो माशाल्लाह अल्लामा इकबाल की तरह से आप जो है अरे वो क्या बात है, अल्लाह कबूल फरमा ले। का एहसास भी हुआ। उसी की खुशबू का एहसास भाई नारे नमरूद है फिर खलील आ गए, नारे नमरूद है जी जी जी। फिर खलील आ गए, सर्द सोले हुए 16 घर जल गए। एक असाए कलीमी जो जाहिर हुआ, मसनुई अजदहे बेजरर जल गए। अल्लाह अल्लाह कैसी ये बिजली गिरी, अल्लाह अल्लाह, ये कैसी ये बिजली गिरी, ताज शाही के लालो गोहर जल गए। गुहार जल गया। बहुत उम्दा, बिल्कुल। ताज शाही के लालो गोहर जल गए। मेरे आका की जिसने भी तौहीन की, मेरे आका की जिसने भी तौहीन की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फैज़ अहमद फैज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर शरीफ पढ़ने हमारे तमाम सामईन कराम, कि मेरे आका की जिसने भी तौहीन की, बाखुदा सबके सब फितना गर जल गए। बहुत उम्दा। बहुत उम्दा। बाखुदा सबके सब फितना गर जल गए। अहद माजी में कैसरो कसरा जले, हाँ, क्या कहना। अहद माजी में खैर किसरा जले। कैसरो कसरा जले, दौरे हाजिर में कैसर के सर जल गए। अरे वाह, क्या बात है। बहुत उम्दा भाई, बहुत बहुत उम्दा उम्दा। साहब। लूट लिया आज आपने रूहानी दिलों को जिंदा अहद माजी में कैसर व कसरा जले, दौरे हाजिर के कैसर के सर जल गए। सर्द आहें गिरी उनके फानूस पर, बेशक। सर्द आहें गिरी उनके फानूस पर, कसर सुल्तान के सब कर्रो फर जल गए। बहुत बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। शाहिद भाई ने तो आज शाहिद कमाल भाई, कर दिया आज माशाल्लाह। आपने दिलों को जिंदा कर दिया, अल्लाह बेदार कबूल कर फरमा- दिया। अल्लाह कबूल फरमा ले। बेदार कर दिया। सर्द आहें गिरी उनके फानूस पर, कसर सुल्तान के सब कर्रो फर जल गए। सिसकियां बेकसों की फलक तक गई, सिसकियां बेकसों की फलक तक गईं। दे। सिसकियां बेकसों की कहां तक गई, फलक तक गई। फलक तक गईं। बिला शुबा उनकी आहों से शम्सो कमर जल कमर गए। जल गया। वाह भी वाह, क्या कहना, क्या बात। सिसकियां बेकसों की फलक तक गईं, उनकी आहों से शम्सो कमर जल गए। हक के बंदों पे जब आंच आने लगी, हक के बंदों पे जब आंच आने लगी, बुत के बंदों के सब संगे दर जल गए। बहुत उम्दा भाई, बहुत बहुत उम्दा। इस वक्त तो हमें इकबाल फैज अहमद फैज शुक्रिया, और तमाम माशाल्लाह, आप बेहतरीन स्टाइल शुक्रिया, कलाम शुक्रिया, बहुत जमाने बाद वो सुनाया। वो अक्स उस पे महसूस हो रहा है इन अशारों में, शुक्रिया। उन कलामों को देख करके। शुक्रिया, शुक्रिया हादी माशाल्लाह। शुक्रिया सामीन करो। हक के बंदों पे जब आंच आने लगी, बुत के बंदों के सब संगे दर जल गए। मेरे दिल को अचानक करार आ गया। अचानक करार आ गया। आखिरी शेर सुनिए, हाँ, मेरे दिल को करार आ गया। अचानक करार आ गया। करार आ गया, जब सुना आग में अहले जर जल गए। वाह, वाह, क्या बात, क्या कहना था। जब सुना आग में अहले जर जल गए। बहुत परचमे हक भी शाहिद जो लहरा गया, परचमे हक तो शाहिद जो लहर परचमे हक भी शाहिद जो लहरा गया।
जलवाए हक से सब फितना गर जल गए, जलवाए हक से सब फितना गर जल शाहिद भाई, गए, बहुत बहुत बर्रे आजम बहुत बहुत आपको शुक्र है मुबारकबाद बानी ये साहब, और सर जल गए। मतलब मैं दिल जी, आपने अरे। बिल्कुल बाग बाग कर दिया। अरे अब दिलों को आपने जो जंग हल्का से लग जाता है, अक्सर कभी कभी इंसान मादी जिंदगी में मादी परस्त इतना हो चुका है कि उसकी वजह से जो जंगों की परत इस कल्ब पे चढ़ जाता है, आज आपने उसको परत को फिर से हटाया और दिल को फिर से जिंदा किया, इस्लाम को फिर से समझने के लिए जिंदा किया, तारीख को जिंदा किया, हमारे तमाम पैगंबरों को जिंदा किया और उनकी कुर्बानियों की, उनकी निस्बतों को पैगंबरों फिर से के- जिंदा किया पैगंबरों के और उनसे वाक़यात। ये पैगंबरों को वाक़यात, वाक़यात। इससे हम सबको सुकून और आफियत, रहमत और बरकत और खैर भी आमीन। आपके जरिए हमारे घर, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर, हमारी दुनिया में क्या बात अल्लाह है। ताला इसका पैगाम दूर दूर तक रूहानियत तक भी पहुंचे। क्या बात है, बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।